بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے، جہاں اہل ایمان اس عظیم البرکت رحمتوں سے مالا مال ماہ مبارک کے انتظار میں ہیں، وہیں پر حفاظ اکرام مسجدوں کی رونقیں دوبالا کرنے کے لیے نماز تراویح میں قرآن پاک سنانے اور سننے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اپنی منزل کی دورائی میں مصروف عمل ہیں۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر حفاظ کرام کی رہنمائی اور عوام الناس کی اصلاح کے لیے ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ نماز تراویح میں مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سنانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی مشکل اور پیچیدہ کام ہے۔ اس میں بحیثیت بشر، بحیثیت انسان، آفت صاحبان سے سنانے میں بھول چوک ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھار سننے والے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے عوام الناس میں، عام لوگوں میں، اور خاص طور پر ہمارے مقتدیوں میں، کہ ہمارے حافظ صاحب وہ ہونے چاہیے جو غلطیوں سے پاک قرآن مجید سنائیں۔ حالانکہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ شاید ہی چند گنے چنے ایسے حفاظ کرام ہوں گے جن کی منزل اس قدر پختہ ہو کہ وہ بغیر غلطی کے پورا قرآن سنا سکتے ہوں۔ بالکل ہیں ایسے بھی الحمدللہ، لیکن جب بندہ مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، وہ سنانا اور عام حالت میں سنانا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عرب ممالک کے حفاظ کرام جو نماز تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کی عربی مادری زبان ہے، لیکن وہ بھی جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھتے پڑھتے ہر روز ان کی کئی اغلاط آتی ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جو حفاظ کرام نماز تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں ان سے زیادہ بھولتے ہوں، چونکہ مصلی کے ایک اپنا روب ہے، ایک اس کا اپنا مقام ہے، ایک اس کی ہیبت ہے۔ تو جو بندہ مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سناتا ہے تو اسے مصلی کا پریشر بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، پھر اسے اپنی نماز تراویح کے رکعات کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، کہاں پر رکوع کرنا ہے، اور رکوع کے بعد پھر وہیں سے آگے چلنا، یہ ساری چیزیں ایک حافظ قرآن کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو امام مصلی پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، نماز تراویح پڑھا رہا ہے، اگر وہ بھول جاتا ہے تو اسے لقمہ کیسے دیا جائے۔ اس کے اندر بھی ہمارے ہاں بہت سارے مساجد میں، بہت ساری جگہوں پر ایسے معاملات دیکھنے میں آئے ہیں کہ جس کی بنیاد پر حافظ صاحب اور سامع کے درمیان ناخوشگوار ماحول بھی دیکھنے کو، سننے کو ملتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے حفاظ کرام لقمہ کے اصول اس سے ہی نابالغ ہیں۔ تو میں ان احباب تک جو نماز تراویح میں قرآن کی سماعت کر رہے ہیں یا جو سنا رہے ہیں، اگر وہ میری اس ویڈیو کو دیکھیں تو وہ نماز تراویح شروع ہونے سے پہلے اپنے سامع کو یہ اصول بتائیں کہ آپ نے نماز تراویح کے اندر لقمہ کس طرح سے دینا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لقمہ دینے میں جلدی نہ کی جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امام کو اس کو اپنی غلطی درست کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع دیا جائے۔ اور میں بطور مشورہ کہتا ہوں کہ اگر پرانی ویڈیو انٹرنیٹ پر موجود ہوں تو آپ حرمین طیبین میں جو قراء حضرات نماز تراویح میں قرآن سناتے ہیں، آپ ان کی ایک مرتبہ ایک ویڈیو دیکھ لیں کہ وہ دو تین چار مرتبہ وہ پیچھے سے دہرائی کر کے آتے ہیں، ایک رکوع تک پیچھے جاتے ہیں، ڈیڑھ رکوع تک پیچھے جاتے ہیں، وہ حتی الامکان اپنی غلطی کو خود ہی درست کرتے ہیں، اور ان کے سامنے بھی انہیں فل ہینڈ دیتے ہیں کہ وہ اپنی غلطی کو خود ہی درست کریں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے امام کو، اپنے قاری کو، اپنے حافظ صاحب کو زیادہ سے زیادہ اپنی غلطی درست کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ لقمہ دیتے وقت اس انداز سے، اتنی آواز سے لقمہ دیا جائے تاکہ امام کو لقمہ لینے میں آسانی ہو۔ چوتھی چیز کہ لقمہ اتنا دیا جائے جتنی کی ضرورت ہے، چونکہ ظاہر ہے جو بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں ایک پورا خاکہ ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ایک پورا نقشہ ہوتا ہے، اس کا صفحہ ہوتا ہے، اس کے لائنوں تک بھی اس کے ذہن میں ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ وہ نقشہ اتر جاتا ہے، یا کہیں متشابہ لگ جاتا ہے، یا کہیں ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو وہ پوری تصویر جو ایک ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے غلطی لاحق ہوتی ہے۔ اس لیے امام کو جب تھوڑا سا اشارہ مل جائے گا غلطی کا تو حتی الامکان حفاظ کرام اشارہ ملنے پر ہی وہ اپنی غلطی کو درست کر دیتے ہیں۔ یہ یاد رہے، یہ اصول کیوں اتنے اہم و ضروری ہیں کہ نماز میں لقمہ دینا جہاں پر جائز ہے وہاں پر مکروہ بھی ہے، اور وہاں پر حرام بھی ہے، اور وہاں پر مفسد نماز بھی ہے۔
مکرو کی صورت میں اس کے متعلق سید اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 7ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 286 پر سید اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اسی طرح کی صورتحال کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر چند ایک اصول بیان فرمائے ہیں لقمہ کے، جو انتہائی اہم ہیں، جو ہر نماز تراویح سنانے اور سننے والے کے لیے جاننا لازم اور ضروری ہے۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں چند امور ہیں جن کے علم سے حکم واضح ہو جائے گا۔ فرمایا امام کو فوراً بتانا یہ مکروہ ہے، اور یہ مرض، یہ بیماری ہمارے ہاں حفاظ کرام میں پائی جاتی ہے کہ امام صاحب سانس تک نہیں لیتے، فوراً انہیں آگے سے بتا دیتے ہیں۔ چونکہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، سامع احباب کی منزل بھی ماشاءاللہ ہی ہوتی ہے، یا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے حافظ صاحب کی منزل اتنی پختہ ہوتی ہے تو وہ بے فکر ہو جاتے ہیں، وہ پوری توجہ سے نہیں کھڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھار امام صاحب جب بھول جاتے ہیں تو انہیں پچھلی آیت خود ہی یاد نہیں ہوتی ہے، تو انہیں مجبوراً فوراً آگے سے بولنا پڑتا ہے۔ تو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ امام کو فوراً بتانا یہ مکروہ ہے۔ اور پھر سید اعلیٰ حضرت نے رد المختار کا یہ جزیہ پیش کیا کہ یکرہ ان یفتح من ساعتہ، کہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے کہ امام کو فوراً لقمہ دینا یہ مکروہ ہے۔ پھر سید اعلیٰ حضرت نقل فرماتے ہیں ہاں اگر وہ غلطی کر کے رواں ہو جائے تو اب نظر کریں، اگر غلطی مفسد معنی ہے جس سے نماز فاسد ہو تو بتانا لازم ہے، اگر سامع کے خیال میں نہ آئی، ہر مسلمان کا حق ہے کہ بتائے، اس کے باقی رہنے میں نماز کا فساد ہے اور دفع فساد لازم، اور اگر مفسد معنی نہیں تو بتانا کچھ ضرور نہیں بلکہ نہ بتانا ضرور ہے، جبکہ اس کے سبب امام کو وحشت پیدا ہو۔ فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ يَسْقُطُ بِالْإِحْحَاجِ، یہ عالمگیری کا جزیہ نقل فرمایا کہ وحشت پیدا کرنے والا امر بالمعروف ساکت ہو جاتا ہے۔ پھر سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بعض کاریوں کی عادت ہے کہ غیر شخص کے بتانے سے اور زیادہ الجھ جاتے، اور کچھ حروف اس گھبراہٹ میں ان سے ایسے صادر ہو جاتے ہیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں اوروں کا سکوت لازم ہے، ان کا بولنا باعث فساد نماز ہوگا۔ یہ بھی ایک مرض ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی مسجد میں کوئی حافظ صاحب چلے جاتے ہیں نماز تراویح پڑھنے کے لیے، تو وہاں پر امام صاحب بھول جاتے ہیں، تو سامع وہ اگر تھوڑا مہلت دینا چاہتا ہے، وہ امام صاحب کو وقت دینا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ امام صاحب خود ہی اپنی غلطی درست کریں، یا کبھی کبھار اس سے بھی بھول ہو جائے، اس سے بھی توجہ نہ جائے اس غلطی کی طرف، تو پچھلے تیسری صف میں، پانچویں صف میں، چھٹی صف میں وہاں سے لقمہ دیا جاتا ہے، جس سے امام کو یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کون بولا ہے، کیوں بولا ہے، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، وہ اس وجہ سے ایک وحشت میں مطلع ہو جاتا ہے۔ اس وحشت میں مطلع ہونے کی وجہ سے سید اعلیٰ حضرت نقل فرماتے ہیں کہ اس سے ایسے الفاظ صادر ہو جاتے ہیں کہ جو مفسد نماز ہیں، تو اب ایسے الفاظ صادر ہونے کی وجہ سے سب کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ دوسرا، اگر یہ لقمہ دیا، اگر یہ لقمہ اس وجہ سے دیا کہ بھائی میں امام کو پریشان کروں، لقمہ دینے کی وجہ سے جو قاری صاحب مصلی پر قرآن سنا رہے ہیں وہ پریشان ہوں، تو سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قاری کو پریشان کرنے کی نیت یہ حرام ہے۔ اور سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے شک آج کل بہت حفاظ کی شیوا ہے کہ یہ بتانا نہیں بلکہ حقیقتاً یہود کے اس فعل میں داخل ہے۔ وَلَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ، اس قرآن کو نہ سنو، اس میں شور ڈالو۔ یہ بھی آج کل بہت سارے مساجد میں یہ مرض پایا جاتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ امام پر اپنے گروہ دبدبہ قائم کرنے کے لیے اس کو لقمہ دیں، اور اس کی وجہ سے امام میں اگر وحشت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ عمل حرام ہے۔ تیسرا، سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے حفظ جتانے کے لیے ذرا ذرا شعبہ پر روکنا یہ ریا ہے، اور ریا حرام ہے خصوصاً نماز میں۔ یہ بھی ایک چیز ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ سامع صاحب کی منزل بہت پکی ہے، سنانے والے پر اپنا ایک روب اور دبدبہ قائم رکھنے کے لیے بار بار اسے ٹوکنا، بے جا ٹوکنا۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ریا ہے، اور ریا یہ حرام ہے خصوصاً نماز میں۔ پھر سید اعلیٰ حضرت چوتھا اصول آپ فرماتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران امام سے ایسی غلطی ہوئی ہو جو غلطی مفسد نماز نہ ہو، تو محض شبہ کی بنا پر بتانا ہرگز جائز نہیں، بلکہ صبر واجب، بعد سلام تحقیق کر لیا جائے۔ اگر قاری کی یاد صحیح نکلے تو فبیہا، اور ان کی یاد ٹھیک ثابت ہوئی تو تکمیل ختم کے لیے حافظ اتنے الفاظ کا اور کسی رکعت میں اعادہ کر لے گا۔ حرمت کی وجہ ظاہر ہے کہ فتح حقیقتاً کلام ہے، یعنی لقمہ دینا یہ حقیقت میں کلام ہے،
اور نماز میں کلام حرام و مفسد نماز ہے، مگر بضرورت اجازت ہوئی، اگر ظاہر امام بھول جاتا ہے، بھولنے پر ہی اتنا لقمہ دینے کی کیا ہے، یہ اجازت ہے۔ اگر بلا وجہ لقمہ دیا جائے جہاں پر ضرورت نہیں ہے تو سیدھی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ نماز کے اندر ایک کلام ہے، اور کلام کرنا نماز میں یہ مفسد نماز ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب اسے غلطی ہونے پر یقین نہیں تو مبی میں شک واقع ہوا اور محرم موجود ہے، جو لقمہ دینا یہ مباح ہے، تو اس معاملے میں اسے شک واقع ہوا ہے، اور دوسری طرف کلام کرنا نماز کے اندر یہ کیا حرام ہے، تو لہذا شک کی بنیاد پر لقمہ دیا، اور حقیقت میں قاری صاحب ٹھیک پڑھ رہے تھے، تو اس اعتبار سے اس کا یہ لقمہ دینا یہ حرام کام ہوا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب اسے شبہ ہے تو ممکن کہ اس کی غلطی ہو اور غلط بتانے سے اس کی نماز جاتی رہے گی۔ شبہ کی بنیاد پر اگر سامع امام کو لقمہ دیتا ہے، اس کی شبہ تھا اور وہ شبہ غلط تھا، تو اس بنیاد پر یہ اس نے لقمہ دیا تو اس کی نماز جاتی رہے گی، اور امام اخذ کرے گا تو اس کی اور سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر وہ بے جا لقمہ جہاں پر بنتا بھی نہیں تھا، امام قاری صاحب درست پڑھ رہے تھے تو سامع نے وہ لقمہ دیا، امام نے وہ قبول کر لیا، تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر امام کی نماز فاسد ہوگی۔ جب امام کی نماز فاسد ہوگی تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، تو ایسے امر پر اقدام جائز نہیں ہو سکتا۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت پانچواں اصول بتاتے ہیں، غلطی کا مفسد معنی ہونا مبنہ افساد نماز ہے، ایسی چیز نہیں جسے سہل جان لیا جائے۔ اور پھر مزید فرمایا، ہندوستان میں جو علماء گنے جاتے ہیں ان میں چند ہی ایسے ہو سکیں کہ نماز پڑھتے میں اس پر مطلع ہو جائیں، ہزار جگہ ہوگا کہ وہ افساد گمان کریں گے اور حقیقتاً وہ فساد نہ ہوگا، جیسے کہ ہمارا فتاویٰ کی مراجعت سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان امور سے حکم مسئلہ واضح ہو گیا، صورت فساد میں یقیناً بتایا جائے، ورنہ تشویش کاری ہو تو نہ بتائیں، اور خود شبہ ہو تو بتانا سخت ناجائز، اور جو ریا و تشویش چاہیں ان کو روکا جائے۔ سیدھی حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے سامع جو اپنی منزل کی پختگی بتانے کے لیے اور امام کو وحشت میں مبتلا کرنے کے لیے، خوف میں مبتلا کرنے کے لیے لقمہ دیتے ہیں، انہیں روکا جائے، انہیں منع کیا جائے کہ ایسی حرکت نہ کریں، اگر نہ مانے ان کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے، کیونکہ موذی ہے اور موذی کا دفع یہ واجب ہے۔